السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کے لیے آج ہم تعلیم کی بات سارا کے ساتھ لے کر ایک بار پھر اس نئے ایپیسوڈ میں حاضر ہیں. اور آج ہمارے گیسٹ ہیں ابھی جو آپ کے انٹروڈیوس بھی کرائیں گے اپنے آپ کو. اور پاور 99 میں آپ کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں power99.live کے اوپر. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جس کا ہے facebook.com/power radio99. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے فیوچر آف آئی ٹی ایجوکیشن ان پاکستان. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئی ٹی ایک ایسا ڈسپلن ہے جس نے ہم لوگوں کو پچھلے شاید 2 ڈیکیڈز کے اندر ہلا کے رکھ دیا اور ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور یہ سب کچھ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے پچھلے چند سالوں میں. اتنی تیزی سے چینج آیا ہے، اتنا تیز ریپڈ چینج تھا کہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی اور یقین بھی نہیں کبھی آتا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی اور کیا یہ ممکن ہے. اور اس میں ہم بات کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، کوڈنگ کے حوالے سے. اور اس میں اسپیشلی ہمارے وہ بچے جو کہ انٹرسٹڈ ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں آنے کے لیے، کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں آنے کے لیے. اس میں ہم اپنے 2 ایکسپرٹس جو آج ہم نے اس پروگرام میں ان کو انوائٹ کیا ہے ان سے ان کی رائے لیں گے اور ان سے ان کے ایکسپیرینسز سنیں گے. تو میں ابھی اپنے مہمانوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں. سب سے پہلے ڈاکٹر عثمان صاحب کہ آپ پلیز اپنے تعارف کرائیے ہمارے لسنرز اور ویورز کے ساتھ. Thank you very much, Sara ji. It's really a pleasure to be here. So first of all, I would like to thank you and the Power 99 team for inviting me. جی میں I did my electrical engineering in 1997. اس کے بعد پھر میں پاکستان میں 1-2 سال انڈسٹری میں کام کرنے کے بعد I went to Canada. تو کینیڈا میں نے ماسٹرس کی. دین I went to the industry again. 3 سال انڈسٹری میں کام کیا. دین I came to the school again. PhD کی پوسٹ ڈاک. In 2009 I came back to پاکستان. جی پاکستان آیا تو میری پہلی پوزیشن نسٹ میں تھی وچ از ریئلی ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز آف پاکستان. اور ماشاء اللہ آئی گاٹ دا اپرچونیٹی ٹو سرو ان اٹس اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس. تو 2009 سے میں یہاں پہ ہوں. جی شروع میں تو آئی واز جسٹ اے فیکلٹی ممبر. آئی اسٹیبلشڈ مائی ریسرچ لیب اور اس میں اسٹوڈنٹس، PhD اسٹوڈنٹس، ماسٹر اسٹوڈنٹس، ٹیچنگ. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ٹو موو ٹورڈز مور ایڈمنسٹریشن سائڈ. تو میں نے HOD ریسرچ رہا ہوں، پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ، اور آج کل میں پرنسپل اینڈ ڈین آف دا اسکول. اس کے علاوہ اسکول از ریئلی ون آف دا لارجسٹ اسکولس آف نسٹ. اس میں ہمارے پاس 2500 اسٹوڈنٹس ہیں. 1600 انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو کہ کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ الیکٹریکل انجینئرنگ کے پروگرامس میں. اینڈ دین وی ہیو اے ویرائٹی آف پروگرامس ان دا ماسٹرز ڈگریز. وی آلسو ہیو اے لاٹ آف PhD اسٹوڈنٹس. So, mashallah, we are contributing towards the national economy by teaching the students these fields that relate to IT and technology. So, that's me, ji. تھینک یو ڈاکٹر عثمان. اب میں سلمان آپ کو انوائٹ کروں گی، آپ پلیز اپنا انٹروڈکشن کرائیں. السلام علیکم. Again, first of all, thank you so much for having me, especially in the company of either of you. It's an absolute honor. میرا انٹروڈکشن کافی سمپل ہے. I am basically a self-taught software engineer. میں نے اپنا جو کریئر ایک طرح سے شروع کیا تھا دیٹ واز ایٹ دی ایج آف 15. میں نے خود مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا سافٹ ویئر کے اندر. تو میں انٹرنیٹ پہ جا کے، اس وقت ڈائل اپ ہوتا تھا ہمارے پاس، تو اس وقت میں کنیکٹ کر کے اینڈ انٹرنیٹ کارڈز لے کے آئی ریممبر آئی یوز ٹو جسٹ سرچ آن لائن کہ کس طرح ویب سائٹس کیسے بنتی ہیں، پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے، ہاؤ ڈز دس تھنگ دیٹ وی کال اے کمپیوٹر سم تھنگ ایز فیسینیٹنگ، ہاؤ ڈز اٹ ورک. تو دیٹس ویئر کائنڈ آف مائی کریئر اسٹارٹیڈ. بیکاز جب میں نے اپنے آپ کو اسٹارٹ ٹیچنگ مائی سیلف، تو آئی تھنک آئی واز 15 years old when I got like my first freelance project. Obviously courtesy of my father and his friends and connections. کسی دوست کی ویب سائٹ بنانی تھی or something. But that's what brought this out in me کہ ہاں this is something that I want to do. Fast forward I think 10-12 years, I'm a fully developed software engineer. I also an entrepreneur. I've had a couple of businesses, but right now I'm working with a company. It's a US company. We basically work on AI products, and we have an office in Pakistan, and I'm serving as their country manager. جب میرا کریئر شروع ہوا تھا، ارلی شروع ہو گیا تھا، بٹ ساتھ ساتھ میں اپنی ایجوکیشن بھی کر رہا تھا. But the interesting bit comes کہ جب میں یونیورسٹی میں گیا، ایکچولی enrolled in a computer science program,
And that was the time when I also started my agency, and I had hired a few people to work with me because project کا loads تھوڑا اچھا زیادہ ہو گیا تھا, اچھا ہو گیا تھا. And I decided to drop out of university just to, I know, but just to pursue what I felt was my passion, which was basically creating the web essentially. So that's me. اور پھر اس کے بعد آپ سلیکان ویلی میں آپ اپنا پروجیکٹ لے Yes, this was back in 2017. I had my جو میرا فرسٹ بزنس میں نے اسٹارٹ کیا تھا, that was completely services based. But in 2016 services میں 5-6 سال میں نے کام کیا, and تب تھوڑا سا obviously I wanted something new. Plus I had been cooking this idea of a product of my own. So in the valley there was this program, there was this institution called the Startup Embassy. And وہاں پہ میں نے اپنا آئیڈیا بھیجا فار انرولمنٹ, اینڈ دے پک می اپ اینڈ دیر لائک فلائی اوور ٹو دی سلیکان ویلی اینڈ ویل بیسکلی پروموٹ یو اینڈ پٹ یو ان دا کمپنی آف انویسٹرز اینڈ مینٹورز اینڈ سارا کچھ. دیٹ واز مائی اپرچونیٹی ٹو گو اینڈ میچور مائی آئیڈیا ان ٹو سم تھنگ وائبل, ان ٹو اے پروڈکٹ اسینشلی. But وہاں جا کے I obviously interacted with other startups, and that's when I basically came into interaction with the company that I'm working with, and they picked me up for my skill set, and basically they picked me up there, and then I brought their office to Pakistan, and now mashallah we have around 40 employees in Islamabad alone, and it's a growing company, and essentially yes, that's my almost entire responsibility right now. زبردست. بہت خوشی ہوئی ہے جان کے کہ ہمارے ماشاءاللہ جو بچے ہیں پاکستان کے وہ سلیکان ویلی میں ان کے پروجیکٹس ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے ہیں, اور آپ اتنا انٹریکٹ کرتے رہے ہیں وہاں پر انویسٹرز کے ساتھ, اور آپ کے پروجیکٹ آئیڈیاز اور آپ کے آئی ٹی ریلیٹڈ آئیڈیاز اتنے انہانس ہو رہے ہیں. تو لیکن سلمان آپ نے کہا آپ ڈراپ آؤٹ ہو, یہ بات تو میں لوگوں کے سامنے کیسے کہوں, بچے پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو اب اس کے بارے میں آپ ہمیں بتاؤ, یہ آپ نے ڈراپ آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اچھا, اس کو لیٹ می ایڈریس دس فرسٹ. آئی نو کہ یہ دنیا میں بڑا اس کو مطلب سب سے بڑی اگزامپل جب ڈراپ آؤٹ والی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار بل گیٹس, مارک زکربرگ, یہ سارے ڈراپ آؤٹس تھے. I think the important thing here to understand is کہ dropping out doesn't directly mean کہ آپ کی زندگی سیٹ ہو گئی ہے. یہ جتنے بھی میں اپنی چلیں باقی بڑی فگرس کا تو یو کین سرچ آن لائن, میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ فار می ڈراپنگ آؤٹ واز ناٹ مائی فرسٹ آپشن. ایسے نہیں تھا کہ میں ڈراپ آؤٹ کروں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں اپنا بزنس چلا رہا تھا, اینڈ آئی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ, لائک 7 years in O levels and did really well throughout my educational career as well. But میرے لیے وہ پوائنٹ اس وقت آیا تھا کہ جب میرا بزنس ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا تھا کہ می ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو مائی بزنس واز ایکچولی کازنگ اے لاس. تو میرے لیے اٹ واز دا لاسٹ میجر کہ اچھا میں اب 100% بزنس کو ٹائم ڈیڈیکیٹ کروں یا بزنس کو سلو ڈاؤن کروں, اپنے مطلب فیوچر کٹ ڈاؤن کروں, کچھ کلائنٹس آ رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کروں, اور پھر میں اپنی پڑھائی پوری کروں. تو میرے لیے اٹ کیم ٹو اے پوائنٹ ویئر اٹ واز این ایبسلیوٹ نیسیسٹی. ایسے نہیں تھا کہ میں پڑھ نہیں سک رہا تھا یا میں گیمنگ کر رہا تھا یا اس طرح تھا کہ میں نے کہا کہ یار بس میں ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہوں اور بس پھر کوئی تیر لگ گیا اور سب کچھ ہو گیا. اٹ واز این ایپ, مطلب آئی ورک سو ہارڈ اپنے بزنس پہ, میں نے بہت محنت کی اور کافی زیادہ اس کو میں نے ایکسیل کیا. پھر ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا. تو جسٹ ٹو سے دس, میں یہ نہیں پروموٹ کروں گا کہ ہر کوئی ڈراپ آؤٹ کرنا شروع کر دے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, بٹ اگر کسی کے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جو چل رہا ہے, یا somebody از ورکنگ ریئلی ہارڈ, کسی ایک اپنا بزنس چلا رہا ہے یا لیٹس سے کہیں کام کر رہا ہے اور وہ بہت اچھا جا رہا ہے ان کے لیے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پڑھائی ڈائریکٹلی پرابیبلی اس پہ ان کو وہ جمپ نہیں دے رہی لیکن سلو ڈاؤن کر رہی ہے یا کچھ. اب یہ اس طرح دیکھیں باقی جو ڈراپ آؤٹس تھے وہ بھی اسی کیس میں ہوئے تھے کہ وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. یہ مارک زکربرگ, بل گیٹس, دے ور جینیس اسٹوڈنٹس, مطلب ان کے 4 GPAs تھے as far as I know. I don't know, you can search online, but they were brilliant students. ان کے لیے it was a مجبوری کہ اب it was coming in the way. تو نہیں, unless you have your life completely figured out, آپ کو exactly پتہ ہے کہ آپ کا فیوچر کدھر جا رہا ہے, بلکہ آپ کا پریزنٹ سیکیور ہو گیا ہے, تو پھر آپ اس ڈومین کو ایکسپلور کریں. میں اس کو بالکل پروموٹ نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے سلمان, یہ نہیں کہہ رہے اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھائی چھوڑ کر سیدھا ایک ہی کام پر شروع ہو جائیں, لیکن آئی تھنک کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کر رہے تھے وہ آپ بہت محنت سے کر رہے تھے, اور آپ نے اس کے اوپر اپنا دل, جان, پیشن سب کچھ اپنا اس میں انویسٹ کیا. اور جب یہ نوبت آئی کہ آپ کو مزید
یونیورسٹی میں جا کر آپ کے لیے چیلنجز آ رہے تھے تو آپ نے جو ہے کس چیز کو پریفرنس دی, مگر یہ ایک چوائس ہے جو کہ آپ کے پاس تھی, سب کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی. یہاں پر میں ڈسکشن کو ڈاکٹر عثمان آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں. اس سے پہلے کہ ہم آئی ٹی سیکٹر کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, اور ہم نے بڑی اچھی ایک سکسیس سٹوری ہمارے سامنے ہے سلمان کی شکل میں, جس میں انہوں نے بہت اچھا سیٹ اپ شروع کر لیا ہے ماشاء اللہ. ایک سکسیزفل انٹرپرینور, ایٹ دا سیم ٹائم ایک سکسیزفل سافٹ ویئر انجینئر کے طور پہ یہ یہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں. ہی از برنگنگ ونڈرفل ریونیوز. تو آپ ہمیں سر گائیڈ کریں کہ کمپیوٹر سائنسز آئی ٹی کے پروگرام کے اندر کیسی بائیفرکیشنز ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو کس کس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے, ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان ایریاز میں. بالکل جی. اس میں یہ ہے کہ نسٹ کی اگر میں بات کروں تو ہم 2 مین انڈر گریجویٹ ڈگریز آفر کر رہے ہیں. ون از ان سافٹ ویئر انجینئرنگ, دا ادر ون از ان کمپیوٹر سائنس. ایک کلوزلی ایسوسیٹیڈ ڈگری ہے جو کہ آئی ٹی کی بھی, بیچلرز ان آئی ٹی, دیٹ از آلسو آفرڈ ان مینی یونیورسٹیز اراؤنڈ پاکستان. اگر میں سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بات کروں تو دے آر ویری کلوزلی ریلیٹڈ. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یہ ہے کہ اٹس یو گیٹ دا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسلز اور دا PEC نمبر, کیونکہ یو آر اے پروفیشنل انجینئر آفٹر دس ڈگری. کمپیوٹر سائنس میں بھی تقریباً کریکلم اسی طرح کا ہے, بٹ اس میں یو ڈونٹ گیٹ دس پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نمبر. سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایک اور بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ یو گو تھرو دا ہول ڈیزائن سائیکل آف اے سافٹ ویئر, جو کہ شاید کمپیوٹر سائنس میں اتنا اس طرح سے کور نہیں کیا جاتا. بٹ بوتھ ڈگریز آر ڈوئنگ ویری گڈ دیز ڈیز. At NAST we get a lot of attraction in these 2 programs, اور جو ٹاپ میرٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں they are usually applying for these 2 programs. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ this is where the trend is going. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا, اور اس کے علاوہ اگر ہمیں آپ یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس یہ 2 بہت ایمرجنگ فیلڈز اور ڈسپلنز ہیں, تو ان کے کیا اسکوپ ہے, اور یہ سبجیکٹس کیا کوالیفیکیشنز کے طور پہ لینے چاہیے, یا مطلب پورا 2 سال کا ڈگری اس کے اندر کرنی چاہیے ٹو بی اے سکسیزفل پرسن آپریٹنگ ان دا فیلڈ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یا اس کی آپ کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ سرٹیفکیشن کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا گائیڈ کیجیے. جی سر, اٹس اے ویری گڈ کویشچن. دیکھیں, میں پرسنلی میرا اپنا اوپینین یہ ہوتا ہے کہ یو شوڈ آلویز گو فار دا فاؤنڈیشنل اور دا ٹریڈیشنل پروگرامز, جس طرح کہ کمپیوٹر سائنس ہو گیا, سافٹ ویئر انجینئرنگ. Now once you have graduated or during your graduation you can take certifications, workshops. آج کل تو آن لائن اتنے سارے کورسز مل رہے ہیں towards AI, robotics. These 2 areas are really the future. That's what I can see. In the next 10 to 20 years, everything is going to be revolutionized. اگر میں تھوڑا سا آپ کو AI کے بارے میں بتانا چاہوں تو ایز اٹس نیم گوز کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ نیچرل. It is definitely not natural, but it's intelligent so that it can make decision making. So we actually make the machines which are not natural, jo ki robots or ye sare, and then we make them intelligent so that they can do decisions. آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے کہ ہم نے ایک فارم پہ جا کے اگر آم کو پک کرنا ہے, ایک روبوٹ نے جا کے پک کرنا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس پرابلم, کیونکہ ہر آم کا سائز فرق ہے, اس کی شیپ فرق ہوگی, اس کا کلر فرق ہوگا. اگر کچھ لوگ جن کو کہ پروگرامنگ کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, اگر آپ اس پروگرام کے تھرو ایک پروگرام لکھنا چاہیں تاکہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں ایک مینگو کو, اینڈ دین یو کین پک اٹ, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ کو اتنی ساری ایف اور ساری اسٹیٹمنٹس دینی پڑیں گی. ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکچولی ہم کمپیوٹر پروگرام کو ٹرین کرتے ہیں, دیٹس ویئر دا ڈیٹا کمز ان, اور ڈیٹا سائنس از ویری کلوزلی ریلیٹڈ فیلڈ ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو آپ ان کو کافی سارا ڈیٹا دیتے ہیں, آپ ان کو کافی سارے آم دکھائیں گے, اینڈ دین دا مشین از گوئنگ ٹو لرن کہ ہاؤ آئی کین ریکگنائز دا باؤنڈری آف دس مینگو اینڈ آل. اور وہ جب ٹرین ہو جائے گا سارا کچھ, تو دین دا مشین کین ڈو اٹ آن اٹس اون. تو اس طرح سے جو آپ نے کویشچن پوچھا کہ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو بی, تو ان دا نیکسٹ 20 ایئرس شاید ہیومنس ریپلیس ہونا شروع ہو جائیں ان انٹیلیجنٹ روبوٹ سے ان ایوری فیلڈ. دیکھیں, ہم جب سرچ کرتے ہیں گوگل کی, تو اٹس آلسو ایٹ دا بیک اینڈ دیئر از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یو مے ہیو نوٹس کہ یوٹیوب پہ آپ 1-2 ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ کی پسند کی ویڈیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں, تو مشین از انٹیلیجنٹ. اور یہ چیزیں فرام میڈیسن ٹو فائنانس ٹو اکاؤنٹنگ and every field of our life is going to be dominated by these intelligent machines in the future, inshallah. So this is where we should actually look at.
اور دیز آر ویری ایکسائٹنگ ایریاز ٹو ورک آن ان دیز ٹائمس. جی بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اب یہ ڈسکشن جو ہے ہم تھوڑا سا انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو کی طرف لے کے جاتے ہیں اور امپلائبلٹی کی پوائنٹ آف ویو کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ مشینز ریپلیس کر دیں گی لوگوں کو, تو ہم آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے امپلائمنٹ سے, اپنے ان امپلائمنٹ کے نمبر سے پاکستان میں. تو سلمان آپ پہلے شاید اس پہ کامنٹ زیادہ اچھا کر سکیں اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی کویشچن پر کامنٹ لیں گے. تو امپلائبلٹی آف آر گریجویٹس اور امپلائبلٹی آف آر پروفیشنلز, ہم اس کا کیا اسکوپ دیکھتے ہیں, کیا ہوگا نیئر فیوچر میں یا کیا ہونے والا ہے, اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیں تھرو آؤٹ مطلب انسانیت کی ہسٹری میں آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, ریولیوشن آتی ہے, نئی نئی چیزیں آتی ہیں, اور ہر کسی کو یہی ڈر ہوتا ہے. ایک بندے کا اسکل سیٹ ہوتا ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل ایک بندے کا گھوڑوں کا فارم تھا جو گھوڑے بیچتا تھا, اس وقت مینز آف ٹریول گھوڑے تھے. پھر ایک بندے نے گاڑی بنا دی, اس بندے نے کہا ہو یار اب ہم گھوڑوں کا بزنس ختم ہو گیا, اب کون کرے گا, گاڑی آ گئی. پر ایٹ دا سیم ٹائم اس نے ایک اپنی لائن آف جابس کریٹ کی. اس کے لیے آپ کو میکینکس چاہیے تھے, اس کے لیے آپ کو اور فیکٹریز, انڈسٹریاں اور بزنس اپرچونیٹیز آئی تھی. تو کوئی بھی ریولیوشن آتی ہے وہ اپنے آبویسلی کچھ چیزوں کو وہ ریڈنڈنٹ کر دیتی ہے, لیکن بہت سارے اور دروازے بھی کھولتی ہے. تو دیٹس ایگزیکٹلی ایز انسان کی ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ٹائمس کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں. اب جس طرح یہ اے آئی آ رہا ہے, جس طرح آپ نے ابھی بالکل انٹروڈکشن میں بتایا کہ ٹیکنالوجی ہیز بن آئی ٹی پچھلے 20 سالوں میں اس نے دنیا بدل دیا. آج سے ہم اپنے دادا سے آپ جا کے بولیں کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, وہ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے, بیکاز وہ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے لیے سافٹ ویئر از سم تھنگ جو کہ ہم اٹھتے ہیں, ہمارے رسٹ پہ لگا ہوا ہے, اسمارٹ واچ لگی ہوئی ہے, جیب میں ہمارے فونز ہوتے ہیں, سب کچھ اس طرح ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. سیم ایز ان دا فیلڈ آف آئی ٹی, مطلب شروع میں ہاں پروگرامنگ واز ڈفرینٹ, بٹ ناؤ اے آئی آ رہی ہے, کل کو دیر ول بی سم تھنگ ایلس. تو آپ اگر اسکل سیٹ کو اپنا ایک جگہ بھی فوکس کریں کہ یار مجھے ایک چیز کرنی آتی ہے, میں ساری زندگی یہی کروں گا, تو آپ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو اسپیشلی ان دا فیلڈ آف اینی فیلڈ فار دیٹ میٹر. اگر آپ لائر ہیں تو لاس چینج ہوتے رہتے ہیں, اگر آپ میڈیکل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو ڈیزیزز نئے آ جاتے ہیں, دوائیاں نئی آتی ہیں, تو آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح اے آئی از اے نیو ٹیکنالوجی ان اے وے, اینڈ لوگوں کو اس سے اڈیپٹ کرنا ہے. بٹ وہ ہاں کچھ جابس ختم کرے گی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ نئی جابس جنریٹ بھی کرے گی, اور وہ کر بھی رہی ہے. مطلب ان دا پاسٹ فیو ایئرز اے آئی کے جتنے لوگ ہائر ہوئے ہیں, مطلب 5 سال پہلے اتنے شاید لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, اتنے لوگوں کو نہیں پتہ تھا اے آئی کیا ہوتی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی انڈسٹری سیچوریشن پر نہیں آئی ہے, بلکہ مزید اوپر جائے گی اس بارے میں؟ انڈسٹری اب اے آئی کتنا ہاٹ ورڈ ہے اس وقت کہ کوئی چھوٹی سی بھی دکان بھی کھولتی ہے, کوئی پان شاپ بھی کھولتی ہے نا, تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کسی طرح اے آئی کو ہم انٹیگریٹ کر دیں. تو کیونکہ دس از ایکچولی دا فیوچر, اینڈ بہت ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ دا فیوچر از ناؤ, کہ یہ فیوچر شروع ہو گیا. تو اے آئی ڈیفینیٹلی از آن اے بوم. مطلب انڈسٹری میں رہ کے ہر کوئی مطلب سمپل سے سمپل پروڈکٹس میں اے آئی انوالو ہو رہی ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. اینڈ اگر آپ لارج اسکیل پروڈکٹس پہ جائیں تو وہ تو بیسڈ ہی ہے, جس طرح آپ نے یوٹیوب کا پرفیکٹ ایگزامپل دیا. وہ الگوریدمز آر پیورلی آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ, بس وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کے حساب سے وہ انفارمیشن نکالتے ہیں. تو دس از اے بومنگ انڈسٹری, اینڈ ایٹ لیسٹ مطلب آبویسلی آئی کوڈ بی کمپلیٹلی رانگ, دنیا کا پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن 10-20 سال this is going to expand exponentially. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ابھی کووڈ کے دوران پچھلے 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر جو ہم نے سیکھا, جب پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پر آ گئی تھی, دی اونلی تھنگ وچ واز ورکنگ واز آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفیکٹ وہ صرف خود ہی نہیں آئی ٹی سیکٹر آپریٹ کر رہا تھا, بلکہ اپنے وجہ سے ایجوکیشن سیکٹر, ہیلتھ سیکٹر اور سارے ریلیٹڈ سیکٹر آئی ٹی کی وجہ سے آپریشنل ہونا شروع ہوئے تھے آہستہ آہستہ. تو آپ کی بات آئی تھنک آئی کمپلیٹلی اگری, اینڈ آئی ریئلی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ مینشن کیا کہ بہت بوم ہے اور اس کے اندر بہت اسکوپ ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تھوڑا سا گائیڈنس لیتے ہیں, کیا ابھی بھی انٹرسٹ انکریزنگ سائٹ پر ہے اسٹوڈنٹس کا آئی ٹی کے پروگرامز میں انرولمنٹ کے لیے؟ ابھی میرا ساتھی خیال یہ ہے کہ ہائیسٹ انرولمنٹ ابھی بھی کمپیوٹر سائنس اور اسی کے ریلیٹڈ پروگرامز میں, سب بچے
زیادہ تر فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتی ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ سیکٹر ایسا ہے جس میں بہت اسکوپ ہے اور بچوں کو اس طرف آنا چاہیے؟ اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سیکٹر میں تو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ آگے اس میں کافی کام آئے گا، لیکن بچوں کو آنا چاہیے یا نہیں اس میں تھوڑا سا میرا اپنا ایک پرسنل اوپینین ہے. آئی آلویز سے کہ ہر فیلڈ، مجھ سے کافی لوگ آ کے اس میں مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہم اب کیا چوز کریں، اب ہم یونیورسٹی گوئنگ اسٹیج پہ آ گئے ہیں. تو آئی آلویز ایڈوائز دیم کہ یو گو فار واٹ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ. جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو واٹ یو لو ڈوئنگ، دس از ویئر یو گو. فیلڈ کوئی اچھا برا نہیں ہوتا. اف یو آر گڈ ایٹ اٹ، یو لو واٹ یو ڈو، you would succeed in that field and you can do big things in that particular field. تو یوزلی شاید کچھ پیرنٹس بھی سن رہے ہوں گے اس چینل کی وساطت سے، تو ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ضرور اپنے، آج کل تو اتنے ساری چیزیں آ گئی ہیں، there are so many aptitude tests that you can ask your children to go through. تو let them find what they want to do اور اس کے بعد they go in that area. Now coming to the second part of آپ کا جو کویشچن تھا کہ جو لوگ اس طرف آئیں گے، obviously جن کا پیشن ہے وہ اس طرف آئیں. جو یونیورسٹی پروگرامز ہیں یوزلی دے آر دیر ٹو گیو یو دا فاؤنڈیشنز آف دا ایریا، اور وہ اس میں ہم تھیوریٹیکل چیزوں کی طرف بھی تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں. ناسٹ میں ہم لوگ کافی ساری ساتھ ورک شاپس دیتے ہیں، وی گیو دیم ٹریننگز، اور اسٹوڈنٹس وہ ایکسٹرا اپنے طور پہ بھی لیتے ہیں. آج کل تو آن لائن کورسز اتنے اویلیبل ہیں. MIT کا ایک اوپن کورس ویئر پروگرام ہے، آئی تھنک اٹس ایکسیلنٹ. آل دا MIT کورسز آر اویلیبل آن لائن. تو جب آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں، آپ خود سے وہ کورسز دیں، یو کین ایکسیل. تو یہ جو ایریاز ہیں، جیسے AI کا ایک دو کورس ہم دے دیں گے اپنے پروگرام میں، بٹ دین دا پیپل ہو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ، دے آر انکریجڈ ٹو ٹیک دا ادر ڈگریز اینڈ دے کین پارٹیسپیٹ ان کمپٹیشنز. سو مینی تھنگز آر گوئنگ آن. آج کل انٹرنیٹ نے یہ چیزیں اتنی آسان کر دی ہیں کہ جو لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں بیٹھ کے کریں وہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو دا اسٹوڈنٹس شوڈ بی پرو ایکٹیو ان اٹ، اور وہ خود سے اپنے آپ کو ایک اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں. کمپنیز جب ہائر کر رہی ہیں، دے actually look at your skill set, what kind of experience you have. ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گا، آج کل تو اپ ورکس جیسے فورمز اویلیبل ہیں جس پہ کہ یو کین ڈو فری لانسنگ. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس آتے ہیں، یو گیٹ اے اسکل، یو گو دیر. اس سے ایک تو آپ کو یو ایکچولی گو تھرو دا ہول فیز آف ہاؤ ٹو ارن، ہاؤ ٹو پریکٹس وٹ یو نو. تو وہ بھی ایک لرننگ ہوتی ہے. اینڈ دین یو آر ارننگ ایز ویل، ناٹ اونلی فار یور سیلف بٹ فار دا ہول کنٹری. دا فارن انکم از کمنگ. تو ان چیزوں کی there is a lot of opportunities that are available, and I think it's just to guide the students. ہمارے students mashallah they are excellent and brilliant people, so they just need some guidance so that they can explore all these things that are available. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سلمان، آپ سے پوچھتی ہوں، اب آپ اب انڈسٹری میں کام کر رہے ہو، آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ جو ہمارے پروفیشنل کوالیفائڈ پروفیشنلز یا سرٹیفائڈ پروفیشنلز ہیں، ان کا انٹرنیشنل کمپٹیشن کیا ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ مارکیٹ میں بہت اسکوپ ہے، بہت کام آتا ہے، آ سکتا ہے، اور اگر لوگوں کا پیشن ہے، اس طرف کا رجحان ہے IT کی طرف، AI کی طرف، تو ان کے پاس ایک دنیا ہے ایکسپلور کرنے کے لیے. تو کمپٹیشن کے بارے میں تھوڑا سا فوکس کریں کہ کس طرح کا کمپٹیشن ہے انٹرنیشنل، کیونکہ اب تو ایک تقریباً وی آر پارٹ آف ون ورلڈ، اور ایک گلوبل ولیج کے اندر ہم حصے ہو گئے. فرسٹ تھنگز فرسٹ، جس طرح ابھی ڈاکٹر عثمان نے بھی بولا، پاکستان میں ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اسپیشلی ہم جب انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، لائک ہم لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں. مطلب آپ مطلب جس طرح فار ایگزامپل اپنی پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں، جب ہماری جو کمپنی کا کور آفس تھا وہ US سین فرانسسکو میں تھا. جب ان سے میں نے کہا کہ میں پاکستان میں آفس اس کا لانا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا پاکستان میں ہوگا اتنا ٹیلنٹ؟ میں نے کہا آپ مطلب میں 2-3 بندوں کے ساتھ ٹرائل کر لیں. اینڈ آپ یقین مانیں، دس از اے ٹرو اسٹوری، کہ اس وقت ہمارے کچھ انٹرنیشنل انجینئرس تھے جو بھی اچھے تھے، لیکن وہ کچھ ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہماری کچھ ڈیڈ لائنس ڈیلے ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں میرا نیٹ ورک ہے، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو ایٹ لیسٹ آپ فری لانس پروجیکٹ رکھ کے ان سے کروا لیں. وہ جس چیز میں وہ ہفتے پھنسے رہے تھے، وہ ماشاء اللہ ان انجینئرز نے 2-3 دنوں میں کام نکال دیا. اینڈ دیٹ واز دا ریزن وائی جو اس کمپنی کا پورا بورڈ تھا، اس نے کہا کہ اچھا چلو لیٹس انویسٹ کہ پاکستان میں آفس کرتے ہیں. تو مجھے آنیسٹلی جب ہم ہائرنگ کے لیے نکلتے ہیں تو مجھے نہیں پرابلم ہوتا، بلکہ ہم تو ایڈز بھی نہیں لگاتے
میں ہیڈ ہنٹنگ کر کے میں بندہ اٹھا لیتا ہوں کہ اچھا ہاں یہ بندہ فٹس دا پروفائل. اینڈ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اینڈ جہاں تک انٹرنیشنل کمپٹیشن کی بات ہے, یہ بس ایک وہ وہم سا ہے کہ پتہ نہیں دنیا والے ہم سے بہت آگے ہیں, ہم پتہ نہیں پاکستان میں رہ گئے ہیں تو ہم پیچھے ہیں. یہ جب تک آپ باہر نہیں جاتے آپ یہ چیزیں نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. میں خود پرسنلی جب میں پاکستان میں ہی صرف کام, ایون تو میرے کلائنٹس وغیرہ تھے انٹرنیشنل, آپ نے اپ ورک مینشن کیا, پہلے ای لانس کہلاتا تھا, تو میں ای لانس میں آئی واز ون آف دا ارلی فری لانسرس. تو میرے انٹرنیشنل کلائنٹس ہوتے تھے لیکن میں بڑا اسکیپٹیکل ہوتا تھا کہ وہ یوکرینینس کو پروجیکٹس دیں گے, وہ یورپینز میں ہوتے ہیں بہت زیادہ کریزی ہوتے ہیں, ان کو دیں گے, مطلب کریزی گڈ بیسکلی. تو لیکن آتے تھے پروجیکٹس اینڈ اوبیسلی ہم ڈیلیور کرتے تھے اچھے. پھر جب میرا اسٹارٹ اپ, جب میں وہ لے کے سلیکان ویلی گیا تو اس وقت مجھے ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں میں کیا کروں گا وہاں جا کے. پر ادھر جا کے آئی ریئلائز کہ آئی وازنٹ دی اونلی پاکستانی دیر ہو واز ڈوئنگ ریئلی ویل, بلکہ وہاں پہ ایک پوری کمیونٹی ہے. آئی واز ون آف دا مینی کہ, اور وہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ماشاء اللہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ کچھ میرے بڑے عزیز دوست ہیں, کچھ لوگ ایسے جو چاہتا ہوں میں ان سے ملوں جا کے, بیکاز دے آر سچ انسپریشنل پیپل. اور وہ سارے پاکستانی ہیں, سب پاکستانی روٹس کے ہیں, سب اسی ایجوکیشن سسٹم سے نکلے ہیں, سب اسی کلچر سے نکلے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ باہر کی دنیا بہت کوئی مطلب خطرناک جگہ ہے. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. اینڈ بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح بولا, ان کو بس تھوڑی ڈائریکشن چاہیے, پالشنگ چاہیے, گائیڈنس چاہیے. اینڈ یس جو پیرنٹس کو آپ نے ایڈریس کیا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے کلچر میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم بچہ پیدا ہو رہا ہونے والا ہوتا ہے تو جی یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, مطلب یہ تھوڑی زیادتی ہے. آئی تھنک پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں. ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کے پیشنس کیا ہیں, وہ اس کا انٹرسٹ کس طرح ہے. مطلب میں اپنے ابو کو اس چیز پہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں کمپیوٹر سے بہت فیسنیٹ ہوتا تھا. تو وہ پرانے زمانے, جب میرے ڈیڈ اپنی پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو وہ ان کا ایک کمپیوٹر ڈاس ایم ایس ڈاس پہ وہ اپنی وہ کرتے تھے. میں ان کی گود میں بیٹھ کے بس کیریکٹرز دیکھ رہا ہوتا تھا. تو وہ ابھی بھی کبھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں سلمان 3-4 سال کا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ کمپیوٹرز میں کچھ کرے گا, اور انہوں نے اس کو وہ کیا, نرش کیا, انہوں نے اس کو وہ کیا. پاپا واز سینئر ڈین ان یونیورسٹی, تو وہ میری سمر ویکیشنز ہوتی تھی تو مجھے اپنی کمپیوٹر لیب میں جا کے نا ان کے ڈیولپرس کے ساتھ بٹھا دیتے تھے, تو کہ کہ اس کو تھوڑا گائیڈ کر دو. تو پیرنٹس کو اس طرح اپنے بچوں کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے بات کی مارکیٹ سیچوریشن, دیٹس ٹرو, مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے, لیکن کوالٹی از مور امپورٹنٹ. اگر 100 بندہ ہے لیکن یو آر ویری گڈ ایٹ واٹ یو ڈو, تو جو کمپنیز ہیں وہ باقی 99 کو نہیں دیکھے گی, وہ آپ کو اٹھائے گی. تو آپ اپنے کیریئر میں جب آپ فوکس کرو, پک سم تھنگ دیٹ یو ویری پیشنیٹ اباؤٹ اینڈ دین ٹرائی ٹو بی دی ایبسلیوٹ بیسٹ. یہ تو ہم نے کئی دفعہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ پیشن ہو اور وہ کام آپ خوشی سے کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا کرتے ہیں. جی. جہاں پر پیشن نہیں ہے, یہاں پر انٹرسٹ کم ہے اور زبردستی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک انسان خود بخود اس میں بور ہونے لگ جاتا ہے. اور پھر اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ہمارے وہ اسٹوڈنٹس انفارچونیٹلی جو کسی فیلڈ میں زبردستی گھسے اور اس کو فالو کیا, پھر وہ بس ایک میڈیوکر بلکہ ایون لیس دین میڈیوکر رہ جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسیل نہیں کر سکتے. لیکن جب کہ بہت سارے لوگ ہیں, میڈیا سائنسز ہے اور لا ہے, تو سوسائٹی کو تو ہر فیلڈ کی ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ جس میں آپ کا پیشن ہو آپ اس کی طرف آئیں. اور اگر پیشن کمپیوٹر سائنسز میں ہے, اے آئی میں ہے, روبوٹکس میں ہے, تو پھر بہت اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ کون سا ایسا اسکل سیٹ ہے جو کہ ہماری یونیورسٹیز کو اب فوکس کرنا چاہیے زیادہ ان ایریاز کی طرف جو انہانس کریں ہمارے بچوں کے پیشنیٹ بچوں کے اس ٹیلنٹ کو انہانس کریں. یہ کیا اب یونیورسٹیز اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہیں, کیا ہمارا اس میں کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں آج کل تھنگس آر چینجنگ. جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ اے آئی از ناٹ گوئنگ ٹو بی جسٹ ان کمپیوٹر سائنس, از گوئنگ ٹو بی ایپلیکیبل ٹو مینی ادر فیلڈس, اسٹارٹنگ فرام ہیلتھ کیئر ٹو فائنانس ٹو بزنس اینڈ ایوری تھنگ. تو آج کل آئی تھنک اٹس دا نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم ایسے پروگرامس آفر کریں جو کہ ملٹی ڈسپلنری نیچر کے ہوں. وی ہیو ٹو کولیبریٹ ود, لائک آئی ایم کمنگ فرام دا اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس, ہمارے اکراس اٹس دا نسٹ بزنس اسکول. تو وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر, آفر نیو پروگرامس, لوگوں کو اپلیکیشن سائٹ پہ لے کے جانا ہے.
اس کے علاوہ یونیورسٹیز کلاسیکلی دے ور مینٹ فار تھیوریٹیکل نالج. دیٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز آئی ایم کمنگ فرام اکیڈیمیا, تو آئی ووڈ نیور سے کہ دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. لیکن آج کل ٹولز اینڈ اسکل سیٹس آر بیکمنگ ویری امپورٹنٹ. تو اسی لیے میں نے بتایا جیسے ہم ناسٹ میں وی آر کمپلیمنٹنگ آل دس بائی آفرنگ اے لاٹ آف ورک شاپس اینڈ ٹریننگس ٹو آر اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ آن لائن دے آر سو مینی ٹولز اویلیبل جو کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ دے کین گو اینڈ ٹیک, اینڈ دا یونیورسٹیز شوڈ انکریج دیز ایکٹیویٹیز. آج کل کوڈنگ کے چیلنجز ہوتے ہیں, گوگل سمر کوڈ اینڈ سو مینی ادر تھنگز آر ہیپننگ. تو ان میں پارٹیسپیٹ کر کے اسٹوڈنٹس کین لرن اے لاٹ. تو فرام دا یونیورسٹیز پرسپیکٹو وی ہیو ٹو انکریج دیز تھنگس. مطلب ہمارے بھی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, وی ہیو ٹیسٹ اینڈ اٹینڈنس اینڈ آل دیٹ, بٹ وی شوڈ کیپ سم روم سو دیٹ اسٹوڈنٹس کین پارٹیسپیٹ ان آل دیٹ. اس کے علاوہ ایک اور ہم نے نیا انیشیٹو شروع کیا ہے ناسٹ میں, دیٹ از کالڈ دا نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. اٹس دا فرسٹ ٹیکنالوجی پارک دیٹ وی ہیو ایٹ ناسٹ. اور ایکچولی وہاں پہ جو لوگ, جس میں سلمان بتا رہے ہیں کہ ہی ہیڈ پیشن اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گو ٹورڈز انٹرپرینوریل سائڈ, تو وہاں پہ ہم اس طرح کے چھوٹے بزنسز کو لے کے آتے ہیں. وی انکیوبیٹ دیم, دیئر آئیڈیاز آر نرچرڈ, دے آر پرووائڈیڈ سب کاؤنسلنگ. اور ابھی اباؤٹ 60 companies آر ہاؤسڈ ان آر سائنس ٹیکنالوجی پارک, اور وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپینڈ اٹ. تو اس طرح کے سینٹرز اور بنانے چاہیے یونیورسٹیز کو, سو دیٹ دے کین نرچر دا اسٹوڈنٹس ود گریٹ آئیڈیاز, اینڈ دیز آئیڈیاز کین ایکچولی چینج دا ہول اکانومی آف پاکستان. کیونکہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف دیز پیپل آر گوئنگ ٹو بی ہائرنگ انسٹیڈ آف بینگ ہائرڈ ایٹ ادر کمپنیز. تو وہ ایک جاب کریشن ہوتی ہے. دین دا فارن کرنسی از گوئنگ ٹو بی کمنگ ان ٹو دا کنٹری. تو سو مینی تھنگس کین بی ڈن. تو جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ واٹ دا یونیورسٹیز نیڈ ٹو ڈو, سو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹائم اینڈ دے ہیو ٹو انکریج دا اسٹوڈنٹس to be proactive and participate in these business activities. We also need to work with the industry. ہم نے دیکھا ہے کہ the university and the industry are really talking their own language, and it's very difficult to bring them on the same platform. Obviously یہ ساری دنیا میں they have their own focuses, but they have to be brought on the same table, اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ پروجیکٹس دیں جو کہ انڈسٹریل نیڈس کو بھی سالو کریں. دیر آر سو مینی پرابلمس دیٹ دا انڈسٹری از فیسنگ, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اس میں ریسورسز انویسٹ کر سکیں. ان اکیڈیمیا وی ہیو اے ہول ورک فورس آف اسٹوڈنٹس دیٹ کین بی چینلائزڈ ٹورڈز دا انڈسٹریل نیڈس. لوکل پرابلم سالو کریں گے, انڈسٹری ول فلرش, اینڈ مینی گڈ تھنگس کین ہیپن انشاءاللہ. جی بالکل زبردست. تو یہ اب آپ دونوں کی طرف ایک میں سوال پوز کروں گی کہ سافٹ اسکلز کا کتنا رول ہے اس کام میں, اور اس پروفیشن کے اندر ہمارے سافٹ اسکل کتنے اہم ہیں. آپ سلمان میں بھی آپ اس کے بارے میں پہلے کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ ڈرا بیکس جو ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ ہماری سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا آتا, ہم اپنے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ہم ان کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر سکتے. مطلب آپ کے مائنڈ میں ایک بہت اچھی بات چل رہی ہوگی لیکن آپ طریقہ نہیں آتا اس کو کس طرح ایکسپریس کریں. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. اٹ آبویسلی اسٹارٹس ایٹ ہوم, کہ آپ کو گھر پہ ایسی انوائرمنٹ ہونی چاہیے جہاں پہ بچوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ ایکسپریس کریں اپنے آپ کو, اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, ان کو دبانا نہیں چاہیے اسینشلی. اینڈ دین آبویسلی اسکولنگ کے دوران, اینڈ مور امپورٹنٹلی یونیورسٹیز کے دوران, کیونکہ یونیورسٹی ایک ایسا ٹائم ہے جہاں پہ تھوڑی انڈیپینڈنس انٹروڈیوس ہوتی ہے بچوں کی لائف میں, کہ ان کو ایڈلٹس مانا جاتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کی اس طرح ایکٹیویٹیز کی جائیں. اینڈ جس طرح ابھی میں نے مینشن کیا کہ ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز کر رہی ہیں. however آئی تھنک کہ اٹ از اسٹل ناٹ انف کہ ہم مطلب بہت سارے ایسے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یا بریلینٹ اسٹوڈنٹس بھی نہیں کہوں گا, بریلینٹ ڈیولپرز ہوتے ہیں اگر ہم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ انٹرویوز میں آ کے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. ان کو طریقہ نہیں آتا کہ وہ کس طرح بتائیں, یا فار ایگزامپل ان کو گائیڈنس نہیں ہوتی کہ ہم ایک سرٹن ہمارا آئیڈیا ہم اس کو کس طرح وہ کریں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس طرح کے اسکلز ڈیولپ کیے جائیں اور اس طرح کے پروگرامز ہوں. آئی تھنک ون آف دا امپورٹنٹ تھنگس جو آئی پرسنلی فیل, یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ صرف ایجوکیشن ہی. اب تھنگز آبویسلی ہیو چینجڈ اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ, بٹ میں اپنے ایکسپیرینسز کے حساب سے بول رہا ہوں کہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا کہ وہ ایکسٹرا کریکولرس کے لیے, ہاں مطلب اٹینڈنس آپ کی پوری ہو جائے, گریڈز آپ کے اچھے آ جائیں, اور بس سمجھ آپ کو آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں, آپ رٹا مار کے پاس ہو جاؤ, آپ کے رزلٹ پہ آ جائے گا لیکن جب آپ جاتے ہو جاب ورلڈ میں, جب آپ اصل کریئر میں جاتے ہو, تب آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کس طرح ہوتا ہے. اور مطلب یونیورسٹی میں ہم سب پڑھے ہیں, کسی بھی طرح بندہ پاس ہو سکتا ہے, بٹ
الٹیمیٹلی وہ آپ کو فیوچر میں اتنا ہیلپ نہیں کرے گا جتنا آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ آپ کو ہیلپ کرے گی, جتنا آپ کا اسکل سیٹ ڈیولپ ہوا ہوگا. آپ کی بات سے ایگری کروں گی سلمان, لیکن اصل میں دیکھو اور میں آئی تھنک کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ بات یہ نہیں کریں, لیکن اگر ہم پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ سے سوچیں جو کہ ایک اپنے بچے کی یونیورسٹی ایجوکیشن میں بہت انویسٹ کرتے ہیں, تو بہت چینجز آ گئے ہیں. جس وقت ہمارے پیرنٹس تھے اور ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے, دیر واز لاٹ آف فوکس آن مارکس, بیکاز اگر مارکس آئیں گے تو آپ کو اگلی یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا, اور مارکس نہیں آئیں گے تو آپ کہاں. لیکن اب آئی تھنک کہ یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے کافی حد تک. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایون یونیورسٹیز نے بھی یہ ریئلائز کرنا شروع کر لیا ہے کہ مارکس نہیں, لرننگ پہ فوکس کرو. تو ہمارے جو آئی ہوپ کہ اب ہو رہا, مطلب اب مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا اکیڈیمیا میں ڈائریکٹلی نہیں انوالوڈ, لیکن ہم ایسے پروجیکٹس بچوں کو دیتے تھے جن کے اندر رٹا مار کے کام کرنے کا ایلیمنٹ کم ہوگا اور ان کا پریکٹیکل کام کرنے کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا. وہ جو بھی فیلڈ ہو, آئی ٹی کی فیلڈ ہو, بزنس کی فیلڈ ہو, آپ ان کو ایسے پروجیکٹس ہم آفر کرتے ہیں. تو اب تو ٹرینڈ تھوڑا سا, اور آئی تھنک کمیونٹی انگیجمنٹ کا اور پبلک انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کا, یہ ساری چیزیں پڑھائی جانا شروع کر دی گئی ہیں. لیکن ایک ٹائم پہ آپ والی بات ہے کہ ہمیں بھی یہی کہا جاتا تھا, یہ دیکھو 10 نمبر کم ہیں, تھوڑے سے زیادہ ہوتے تو اس یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے. ایسی کافی ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کیا یونیورسٹیز اب اس چیز کو اڈاپٹ کر رہی ہیں, اور کیا ہم اپنا فوکس سافٹ اسکلز اور ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرز ان چیزوں کی طرف زیادہ لا رہے ہیں, اور کریکولم کے اوپر پڑھانے کا تو اب اسٹائل بھی اب چینج ہو گیا, اس کے اوپر کیا فوکس؟ اوبیسلی جی, اس میں سارا کافی چینجز ہو رہی ہیں. یونیورسٹیز لیول پہ جو انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس ہیں اکراس پاکستان, ان سب نے اڈاپٹ کر لیا ٹورڈز دس آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن. تو وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا مارکس, وی آر لوکنگ ایٹ دا آؤٹ کمز آف دا لرننگ, اور وی ایویلویٹ دا اسٹوڈنٹس کے کیا جو کانسیپٹس دیے گئے تھے, ہیو دے بین ڈیلیورڈ ٹو دیم اور ناٹ. سافٹ اسکلس کے بارے میں بھی کافی کورسز آفر کیے جا رہے ہیں, بٹ اسٹل دس از ویئر وی آر لیگنگ ایز فار ایز آئی تھنک. میں کیونکہ بائی کور فرام مائی ہارٹ آئی ایم اے پیور ریسرچر, تو وی رائٹ پیپرز اینڈ آل. تو جب ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں تو دے آر بریلینٹ ان دیئر ٹیکنیکل ورک, اور لیب میں دے کین ڈو ونڈرز. لیکن وین اٹ کمز ٹو رائٹنگ اینڈ پریزنٹنگ دیٹ ورک, تو وہ دس از ویئر وی لیگ. And I think universities are trying to improve that. Lekin by the time they come to the university, they are already trained in their soft skills, especially for presenting and languages and all. اس میں I think کہ اسکول لیول پہ وی نیڈ ٹو چینج سم تھنگ. اب جو ہماری لینگویجز ہوتی ہیں, لیٹ اٹ بی اردو اور انگلش, ہم اس میں زیادہ تر ایک کریکولم, مجھے یاد ہے اپنے اسکول میں کہ ہم لوگ ایک چیپٹر ہوتا تھا وہ یاد کرتے تھے اور سوال اس چیپٹر سے آتا تھا. وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ میں ہاؤ کین آئی ایکسپریس مائی سیلف, مطلب وہ ایک ایسے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, لیکن اس پہ ایمفیسس نہیں تھا. وہ فل ان دا بلینکس آتے تھے. مجھے اگر وہ یاد ہے تو وہ ایک طرح سے ہم بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ رٹا لگائیں دین دے گو اینڈ رائٹ اٹ نا. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا ہوگا. پیپل نیڈ ٹو ہیو مور کانفیڈینس آف اسپیکنگ, پبلک اسپیکنگ, ہاؤ ٹو ایکسپریس دیم سیلوز, رائٹنگ سم تھنگ جو کہ یہاں پہ کافی ویک ہے. اچھے اچھے اسکولوں سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. وین آئی ریڈ دیئر ٹیکسٹ, سو آئی فیل لائک سو امبیرسڈ کہ دس از آر ایجوکیشن سسٹم کہ یہ ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں بیسک لینگویج مسٹیکس اینڈ آل. تو ان چیزوں پہ آج کل تو آن لائن ٹولز اویلیبل ہیں, جو بچے سن رہے ہیں, یو ہیو ٹو ایمفسائز آن دیز تھنگز. اٹس ناٹ جسٹ دا ٹیکنیکل تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک یو ان دا نیکسٹ اسٹیپ. اس میں یہ آپ کی سافٹ اسکلز, یور پریزنٹیشنز, یور رائٹنگ اسکلز آل کنٹریبیوٹ ٹورڈس دیٹ. تو یونیورسٹی میں وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ. جی ہمارے پاس کورسز بھی ہوتے ہیں, ہم ورک شاپس بھی دیتے ہیں سافٹ اسکلس وغیرہ کی. آج کل تو دیر آر سو مینی تھنگس گوئنگ آن, لیکن پھر بھی آئی تھنک دیر از اے پارٹ دیٹ دا اسکولس نیڈ ٹو پلے ان دس. جی اچھا, کانفیڈینس بلڈنگ بھی نہیں ہوتی نا ہمارے بچوں کی, وہ اسٹیج کانفیڈینس آتا نہیں ہے. ہم لکھ بھی بہت اچھا لیا, چلو لکھنے میں بھی ہم نے محنت کر لی, 2 دن لگا لیے, لیکن جب ہم کسی کے سامنے آتے ہیں, ٹیچر کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ہمارے اس وقت جو ہے نا کانفیڈینس لیول بالکل شیٹر ہو جاتا ہے اور ہم سے بولا نہیں جاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی والی بات کے اسکول لیول پر انکارپوریٹ ہو جائیں ساتھ ساتھ, تو اس وقت یونیورسٹی کی اسٹیج پہ آ کر ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ پھر لرننگ اور آؤٹ کمس کی طرف زیادہ فوکس ہوگا. وہ مجھے یاد ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی, میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور بہت اچھے اسٹوڈنٹس, بریلینٹ اسٹوڈنٹس فرام اکراس دا کنٹری آتے تھے, اور پڑھائی میں اتنے اچھے, اپنی صوبوں سے بہت اچھے اچھے مارکس بھی لے کر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب یہاں پر پریزنٹیشن اور اس کی بات آتی تھی تو وہاں پر سب ختم.
اور بات کرنے کا نہیں پتہ چلتا، کیسے ایکسپریس کرنا ہے، ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہے، پریزنٹیشن دیتے وقت کیا ٹولز یوز کرنے ہیں. اور ہمارا جو ہے بزنس پروگرامز کے اندر یوزلی ایک کورس ہوتا ہے کمیونیکیشن اسکلس کا، وہ سب سے زیادہ فارغ سمجھا جاتا تھا. اس کے اوپر آپ تو جو مرضی جو ہے نا ٹھیک ہے اچھا 2-4 ذرا پریزنٹیشنز ہوں گی، 2-4 کام ہوں گے اور وہ بس ٹھیک ہے نکال لیں گے. اس کے ٹیچر بھی عام طور پہ سب سے جو کم انٹرسٹ والے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں پڑھا سکتے اور چلو بزنس اینڈ کمیونیکیشن اسکلس پڑھا دیں. تو حالانکہ سب سے زیادہ فوکس بزنس اینڈ کمیونیکیشن اسکلس پر آ گیا کہ اب اس کے بغیر باقی ساری چیزیں لرن کی جا سکتی ہیں. وہ ساری چیزیں کانفیڈنس، یہ سارا کچھ، ایٹیٹیوڈ، پروفیشنل بیہیویئر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، ہمارے ان بلٹ ہونی چاہیے، پرسنالٹیز کے اندر ان بلٹ ہونی چاہیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ہم نے کئی پروگرامز میں اس کو ڈسکس کیا تو یہی بات نکل کر آتی ہے. 3 دفعہ یہی ڈسکشن ہوئی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر ہمیں آ کے جو ہے ہم مار کھا لیتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی جہاں جاتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن بولنا نہیں آتا، بات کرنی نہیں آتی. بہت اچھا یہ ڈسکشن چل رہا ہے. اسی ڈسکشن کے اندر میں جو ہے اب آئی تھنک کہ اس پروگرام کے اس ایریا کی طرف فوکس کرنا چاہوں گی جس میں یونیورسٹی کوالیفیکیشن کی سے زیادہ ٹی ویٹ کوالیفیکیشنز اور اس طرح کی چیزوں میں بھی ہم فوکس کر سکتے ہیں. اور یہ اے آئی ایسا فیلڈ ہے جس میں بہت اسکوپ ہے ہمارے ٹی ویٹ سیکٹر کے بچوں کا بھی آنے کے لیے. تو آپ اس میں گائیڈنس کچھ دیں گے کہ پری ریکوزٹس وغیرہ ہوں یا نہ ہوں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ٹی ایک ایسا فیلڈ ہے سلمان، اگر آپ اپنے آپ کو یو کین سیلف ٹیچ یور سیلف، اور اگر آپ خود ان کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں اور خود پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے جو ٹیکنیکل سائڈ کے بچے ہیں ان کے لیے بھی کیا اس کے اندر اسکوپ ہے اور کس قسم کے فیلڈز ہیں جہاں پر ہمارے ٹی ویٹ کورسز انٹروڈیوس زیادہ کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے نا وہ ایک تو بہت بڑی فیلڈ ہے اینڈ آنیسٹلی ایک بڑی آسان فیلڈ ہے. اٹ از دا اونلی فیلڈ جس پہ جس طرح میں شروع میں بھی بتایا کہ آپ خود سیکھ کے اینڈ یو کین بیکم ایز گڈ ایز دا نیکسٹ پرسن. مطلب دیکھیں کچھ ایسی فیلڈز ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ایک لائر بننا چاہتے ہیں تو یو نیڈ اے سرٹن لیول آف سرٹیفکیشن، اس کے بغیر آپ نہیں بن سکتے. اگر آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یو نیڈ اے سرٹن لیول آف سرٹیفکیشن. لیکن آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس طرح انڈسٹری میں رہ کے لائک ہم جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کسی کا ریزیومے یا سی وی ہم دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن کا جو کمپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، جو ایک باکس ہوتا ہے، اس پہ زیادہ دھیان نہیں جاتا ہمارا. ہم زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اس پرٹیکولر کینڈیڈیٹ کا ایکسپیرینس کیا ہے، کہ اس نے کن ٹیکنالوجیز پہ کام کیا ہوا ہے اور کتنا عرصہ کام کیا ہوا ہے، کہاں کہاں کام کیا ہوا ہے. بیکاز آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ مطلب جتنا بھی آپ اس کو یونیورسٹی ڈگریز پڑھ لو وہ ڈائریکٹلی ڈزنٹ ٹرانسلیٹ کہ یو ول بیکم اے ویری گڈ ڈیولپر. اگر آپ نیچرلی گفٹیڈ ہو تو ہاں یو کین بی ڈائریکٹ فریش گریجویٹ ہو اور آپ بہت اچھا کوڈ لکھ رہے ہو. لیکن اگین اچھا کوڈ لکھنا از ناٹ ڈیفیکلٹ، کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ کو بس سیکھنا ہے. اینڈ کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ کہ دس از سپوز ٹو بی اے پیشن ڈریون ڈیسیجن، کہ آپ اس فیلڈ میں صرف اس لیے نہ ہو کہ نوکریاں مل جاتی ہیں یا میرا کزن بڑا سکسیزفل انجینئر ہے یہ وہ. اگر آپ کو شوق ہے ایک چیز کا، اگر اف یو ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ دس تو آپ اس میں آؤ. اینڈ یس میں صرف اپنی کمپنی کی بات نہیں کر رہا، آئی نو اے لاٹ آف پیپل ان دی انڈسٹری جو کہ ہائر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بندہ کسی بہت پرسٹیجیس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی ریپیوٹ کیسی ہے ان ٹرمز آف ہز ورک، اس کا اسکل سیٹ کیا ہے. اینڈ بہت ساری ہائرنگ اسکل بیسڈ ہائرنگ ہوتی ہے. اگر مجھے مطلب جس طرح آپ صرف اے آئی کی بھی فیلڈ دیکھ لیں، اے آئی ایک ٹاپک نہیں ہے. کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک اے آئی انجینئر ہوں، اس کے اندر بھی ڈھیر ساری ہے. مطلب آپ کوئی آ کے کہے کہ جی میں ایک لائر ہوں، اچھا آپ کس چیز کے لائر ہو، یا میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ کس چیز کے وہ اسپیشلسٹ ہو. اسی طرح اس میں بھی ہیں، اے آئی کے بھی بہت سارے سیگمنٹس ہیں. تو اگین وہی چیز ہے کہ جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ اس کو اٹھاؤ. انٹرنیٹ پہ بے انتہا ریسورسز ہیں، اتنے ریسورسز ہیں. اور بلکہ آئی ٹی کی بیسٹ بات یہ ہے کہ موسٹ آف دی آئی ٹی ریلیٹڈ تھنگز آر فری. آپ کو ریسورسز، آپ کو مطلب آج کل ایک نئی ایپ لانچ ہوئی ہوئی ہے، اس میں یو کین سٹ ان دا سیم روم ایز ایلان مسک اینڈ آپ اس سے باتیں کر سکتے ہو اور وہ آپ کو اس طرح بہت لوگ آئی ٹی کی انڈسٹری میں لوگ بہت چیریٹیبل بھی ہوتے ہیں ان اے وے کہ وہ گائیڈنس اور اس طرح چیزوں کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. اگر آپ ایک مطلب اف یو آر ہنگری فار انفارمیشن تو آپ انٹرنیٹ آپ کے فون پہ اتنا تیز ہے، مطلب یور فون ہیز انف انٹرنیٹ اینڈ انف پروسیسنگ پاور کہ جب انہوں نے وہ اسپیس شپ مون پہ بھیجی تھی
وہ اس پہ جتنی ٹیکنالوجی یوز ہوئی تھی وہ آپ کی ایک گھڑی میں ہوتی ہے آج. اس سے زیادہ انٹرنیٹ پاور آپ کے مطلب فون پہ آ رہی ہوتی ہے. تو یو جسٹ نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ دیر. آپ کو کوئی آپ کی انڈسٹری میں جان پہچان والا اس سے آپ گائیڈنس لے لیں کہ یار مجھے کسی ایک تھوڑی سی ہیلپ کر دو, کون سا ٹاپک انٹرسٹنگ ہے, ایکسپلور کریں, یو فائنڈ سم تھنگ انٹرسٹنگ اینڈ ورک آن اٹ. کمپنیز لک فار پیپل وتھ اسکلس, اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے, آپ کتنے اچھے ہیں. ٹیکنیکل ٹیسٹ کرتی ہیں اکثر کمپنیز, آپ کو کوئی ٹاسک دیتی ہیں یا آپ کا پاسٹ کام دیکھنا چاہتی ہیں. مطلب میں تو ینگسٹرز اور اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوئی پروجیکٹ بناتے ہو تو آپ اس کی ایک آن لائن, ہم گٹ ہب جنرلی یوز کرتے ہیں, یا اگر فار ایگزامپل آپ ڈیزائنر یا کچھ ہو تو بی ہینڈس پورٹ فولیوز ہوتے ہیں کہ آپ اپنا کام جو ہے, یا اپ ورک آپ نے مینشن کہ آپ فری لانسنگ کرتے ہو تو اس کے پروفائلس, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ٹو ورڈ یور ایکسپیرینس. آپ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس پروجیکٹ پہ کام کیا, کیسے کیا, اور پھر ہم ایز این انٹرویور جب میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا اس نے اس پہ کام کیا, ہمارے پروڈکٹ پہ یہ چیز ایسے لگتی ہے ایسے لگتی ہے, اس طرح ہم پہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ہمارے لیے یا یہ بندی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. تو آئی تھنک کہ مطلب آئی ٹی کی فیلڈ از اوپن ٹو اینی ون, مطلب ایج, جینڈر, آپ پاکستان کے کسی کونے سے ہو. ہمارا ایک بہت اچھا انجینئر ہے جو کہ گلگت کا ہے, ہمارا ایک بہت اور ایک اور اچھا انجینئر ہے جو کہ پنجاب کے کسی کارنر سے ہے, کچھ اسلام آباد سے ہیں. مطلب کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. آل وی کیئر اباؤٹ از کہ ہاؤ گڈ آف اے ڈیولپر یو آر. تو بہت زبردست ہو گیا. مجھے یہ بتائیں فیمیلز کے لیے کتنا انٹرسٹنگ ہے اور کیا ٹرینڈز ہیں, کیونکہ شروع میں تو جب یہ پروگرامز آفر ہوئے تھے, اور میرا بھائی جو ہے وہ انجینئرنگ پروگرام میں جب گیا تو ان کی پورے جو فیکلٹی ہے اس میں ایک خاتون تھی, اور وہ جو ہے وہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں. تو اب کیا ٹرینڈ ہے, فیمیل کا رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے زیادہ, یا کس طرح سے ہمیں پارٹیسپیشن بہتر ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, کیا چیزیں ہیں؟ کہ فرام این انڈسٹری پرسپیکٹیو مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ ہماری ٹیم میں جتنی فیمیلس کام کرتی ہیں نا, ان کا تھوڑا سا کلاس فرق ہوتی ہے. کچھ کاموں میں دیر سو مچ بیٹر کہ مرد حضرات اس لیول پہ کام ہی نہیں کر سکتے. تو کچھ رولس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیمیلس کو لے کے آئیں. انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں اتنی فیمیلس آئی ٹی کی فیلڈ میں آ نہیں رہی جتنا پوٹینشیل ہے, اینڈ جو جتنی آ گئی ہوئی ہیں وہ اتنی ویل اکامپلسڈ ہیں کہ مطلب اگر آپ ان کو کوئی کسی کمپنی وہ کام کر رہی ہے نا تو وہ کمپنی ان کو جانے نہیں دیتی. تو مطلب آئی ووڈ پرٹیکولرلی سے کہ مطلب آئی پرسنلی ووڈ بی ویری ہیپی کہ فیمیلز اس انڈسٹری میں آئے, بیکاز میرا پرسنل ایک مطلب ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ جو اٹینشن ٹو ڈیٹیل ایک فیمیل دے سکتی ہے اپنے کام کو, پرابیبلی مرد اتنا نہیں کر سکتا. اینڈ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں اٹینشن ٹو ڈیٹیل از ویری امپورٹنٹ. وہ اور آپ جتنا بھی جو بھی کر لو, اگر آپ اس کو فائن ٹیون پالش کر کے ایک پروڈکٹ نہیں بنا سکتے نا تو نہیں فرق پڑتا. تو ہماری ٹیم میں بے انتہاشا وی ہیو فیمیلس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ and we cannot function without them. And it's very important to have more females in the industry. And میں تو پیرنٹس سے کہوں گا کہ کہ پروموٹ کریں, کیونکہ اس کے لیے بس آپ کو ایک اچھا دماغ چاہیے, اینڈ عورتوں کے پاس انہیرنٹلی اچھا دماغ ہوتا ہے. زبردست. اور لڑکیوں تیار ہو جاؤ, اور یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں, اور آپ لوگوں کے, اور بلکہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ فیمیل اور فری لانسنگ اتنا ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے اگر ہماری بچیاں ٹیک انڈسٹری کی طرف دھیان دیں, اس کو دیکھیں, کیونکہ بہت ساری بچیاں جو ہیں پڑھتی ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے دے ڈو ناٹ کنٹینیو ود دیئر جابس, اور فیملیز ریز کرتی ہیں, وچ از آف کورس اٹس اے چوائس دیٹ یو میک. لیکن اگر آپ فری لانسنگ کی طرف آئیں, اور اس میں اتنا فیلڈ میں اسکوپ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں, آپ فیملیز بھی ریز کر سکتے ہیں, اور ایک وقت ہے جس میں آپ سادہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو آپ از دیر اے رائزنگ ٹرینڈ اینڈ انرولمنٹ میں بھی, ڈاکٹر صاحب آپ نے یونیورسٹی میں انرولمنٹ کی طرف بھی دیکھا ہے کہ اب زیادہ فوکس آ رہا ہے؟ بالکل. نسٹ میں, کیونکہ میں نسٹ سے ہی بلانگ کرتا ہوں, تو اس حساب سے نسٹ میں دیر از این انکریزنگ ٹرینڈ. میرا خیال ہے کہ about 50% is female body that's coming in our computer science and software engineering programs. اور ماشاء اللہ آئی تھنک دے آر ایکولی گڈ بوتھ میلز اینڈ فیمیلز ان دس ایریا. کیونکہ اگر میں پچھلے 3-4 سال کا ہمارا اسٹیٹسٹکس دیکھوں تو کچھ دفعہ فائنل ایئر پروجیکٹ کے جو ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں تو فیمیل ہول فیمیل ٹیم ہیز ون دوز تھنگس. دے آر وننگ کمپٹیشنز آل اراؤنڈ دا ورلڈ ایز ویل. تو ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ گریٹ whoever has come in this domain. تو اٹس equally good for both males and females I think.
زبردست, بہت اچھا. سو میں اگین ون مور ٹائم اپنی فیمیل ینگ پاپولیشن کو انکریج کروں گی کہ آپ لوگ ضرور اس کام کی طرف بھی دیکھیں. اپنی پڑھائی جو آپ کو سبجیکٹ اپیل کرتا ہے, یہ اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ کو اپیل کرتا ہے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر کام کرنا, اور اگر آپ کو اپیل کرتا ہے اف یو فیل پیشنیٹ اباؤٹ ورکنگ آن سافٹ ویئرز, کوڈنگ اینڈ ادر تھنگس, تو آپ ضرور اس فیلڈ کی طرف دیکھیں. اب تو یہ وہ بائیفرکیشن رہ نہیں گئی کہ یہ فیلڈ جو ہیں وہ خواتین کے لیے اور یہ فیلڈ جو ہیں وہ حضرات کے لیے. بیٹی ہوئی ہے تو ڈاکٹر بنے گی, اور بیٹا ہوا ہے تو انجینئر بنے گا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بنے گا. تو یہ جو کچھ بھی نہیں والی سیگمنٹ ہے وہ زیادہ تر لوگ اس کیٹیگری میں رہ جائیں, یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ دنیا میں بہت سارے آپشنس ہیں, فیلڈز اویلیبل ہیں. ہمیں سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں لائرز کی ضرورت ہے, ہمیں اکیڈیمکس, ٹیچرز, ایجوکیشنسٹ کی ضرورت ہے. ہمیں اس ملک کو ایک اچھے لیول پر لے کے جانے کے لیے ہر اس فیلڈ میں ضرورت ہے پیشنیٹ لوگوں کی, اور وہ اس کو اپنے پروفیشن کے اندر اس کو آنیسٹلی کریں, ڈیلیور کریں, پیشنیٹلی کریں, اور اپنی لرننگ کو اس پر اپلائی کریں. تو اور آف کورس کمپیوٹر اور آئی ٹی جو ہے وہ جیسے سر نے پہلے ذکر کیا تھا ملٹی ڈسپلنری, سب سے زیادہ ملٹی ڈسپلنری جو ہے وہ آئی ٹی کا ہی فیلڈ ہے. روبوٹکس ہے تو وہ میڈیسن میں بھی بہت زیادہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. ہم لوگ ایک پروگرام دیکھ کر آئے تھے جس میں یو ایس میں ڈاکٹر صاحب نے بیٹھ کر اور یو کے میں ایک پیشنٹ کی روبوٹکس کے تھرو سرجری کرنی تھی, اینڈ آئی واز سو فیسنیٹڈ کہ یہ بھی ممکن اب ہو گیا ہے. تو بس اب کچھ رہ نہیں گیا. آئی تھنک دیر از سو مچ مور دیٹ وی کین ایکسپیکٹ اینڈ ڈو. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جینڈر کی بات کی ہے, جینڈر کے اوپر بہت فوکس ہے. اور ایک اور مجھے جو اہم بات یہاں پر میں کور کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آئی ٹی ایک ایسا فیلڈ جو میرا پوائنٹ آف ویو اور آپ لوگوں کا بھی کامنٹس میں لوں گی کہ وہ لوگ جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں, جس میں ڈائیورسفیکیشن کی طرف اگر ہم بات کریں, فار ایگزامپل ڈسیبلٹیز کے ساتھ لوگ ہیں بہت سارے, ٹریول نہیں کر سکتے یا چل نہیں سکتے یا اور ایسی چیزیں ہیں, ان کے لیے بہت اسکوپ ہے کام کرنے کا. وہ خواتین, وہ حضرات جو کہ ظاہر فیملیز ریز کر رہے ہیں, ان کے لیے بہت فوکس ہے جن کے پاس ایشوز ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہمارے پاس نمبرز ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں. ٹیک انڈسٹری, ٹیک فری لانسنگ, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ انہانس کر رہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت واسٹ ایریا ہے اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور ہم آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے اس کو بس اوپن رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیں, مائنڈ سیٹ چینج ضروری نہیں ہے. آپ اپنے فاؤنڈیشنز, اپنے پرنسپلز, اپنی ویلیوز, ان سب کو بھی مد نظر رکھیں, لیکن بی اوپن ٹورڈز دا نیو تھنگز وچ آر کمنگ, کیونکہ اب ہر دن نئی چیز آ رہی ہے, اور وہ جو ایک پیس آف چینج ہے یا اسپیڈ آف چینج ہے وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ کوپ اپ کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ. تو پروگرام بھی ہمارا کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. آپ لوگوں کو میں اب ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ہماری ینگ آڈینس کو کوئی ایک انسپریشن کوئی دینا چاہتے ہیں, جو آپ کا ایک میسج ہے ہماری ینگر آڈینس کی طرف, وہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ Thank you very much. I think we have a big inspiration in terms of Salwan sitting here. MashaAllah, he was doing university studies and he flourished his own business. So I think this is where we need to go. All the kids who are listening, they have to, get to know what their passion is and start working towards it. ایک چیز جو میں آخری مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو نو کہ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو ان لائف. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آبجیکٹیو سامنے ہوگا دین یو کین اچیو اٹ. تو ٹرائی ٹو فائنڈ یور آبجیکٹیو ان لائف اینڈ دین ٹرائی ٹو سیٹ گولز اینڈ دین انشاءاللہ یو ول ڈو اٹ. جی زبردست, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سلمان, آپ کا کیا میسج ہے اپنے لسنرز کے لیے؟ تھینک یو سو مچ. آپ مطلب میں ووڈنٹ ریئلی سے مچ اباؤٹ مائی سیلف ان پرٹیکولر, لیکن میں جنرلی ایوری بڈی ہیز پوٹینشیل ٹو شائن. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک انسان زیادہ گفٹیڈ ہے دوسرا نہیں ہے. ہر کوئی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, ہر کسی کو اپنا ڈومین ڈھونڈنا ہوتا ہے. وہ ایک آئنسٹائن کی سینگ ہے کہ ایک مچھلی کو آپ درخت چڑھنے کی قابلیت سے جج کرو تو وہ تو ہمیشہ فیلئر ہی ہوگی.
تو ضروری نہیں ہے اگر آپ فار ایگزامپل آئی ٹی میں نہیں اچھے ہو رہے تو آپ بیکار ہیں. کیا پتہ یو آر اے ونڈرفل آرٹسٹ, کیا پتہ آپ ایک بہت ہی تکڑے لائر بن سکتے ہیں, کیا پتہ ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ سرجن بن سکیں. تو اپنا پیشن جتنا جلدی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ڈھونڈیں, اس کو پرسیو کریں, اس کو فالو کریں. اینڈ اس کے علاوہ ون ویری امپورٹنٹ تھنگ جو میں اپنے پرسنل لائف سے وہ کرتا ہوں کہ لائف ایکسپیرینسز گیدر کریں. پڑھائی از ویری امپورٹنٹ. پڑھائی مطلب دیر از اے ریزن وائی دی انٹائر ورلڈ فوکس از سو مچ آن اٹ. پڑھائی بہت ضروری ہے, لیکن پڑھائی سے بھی زیادہ ضروری آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ ہے, آپ کے سوشل اسکلز ہیں, آپ کے سافٹ اسکلز ہیں, آپ کی ایون اپنی فیلڈ ریلیٹڈ ایکسٹرا کریکولر اسکلز ہیں. مطلب اگر آئی ٹی کی فیلڈ سے بات کرتا ہوں, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کمپنی اسکل بیسڈ ہائرنگ کرتی ہیں. آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ یار کیونکہ میں ایک سرٹن یونیورسٹی میں چلا گیا ہوں تو بس میرا فیوچر سیکیور ہو گیا. یس دیٹ ڈگری از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, وہ آپ کے لیے بہت دروازے کھولے گی, لیکن اس دروازے میں گھس کے جا کے جو آگے انٹرویور بیٹھا ہے اس کو امپریس کرنے کے لیے آپ کے بہت سارے اور اسکل سیٹس ہیں جو پلے کریں گے رول. انٹرنیٹ ماشاء اللہ پاکستان میں ہر طرح سے اویلیبل ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں پازیٹیولی. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کورسز ہیں, بہت ساری اس طرح کی ویب سائٹس ہیں, سروسز ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہو, اپنے اسکلز انہینس کر سکتے ہو. اپنی ڈومین ڈھونڈیں اور اس پہ فوکس کریں, اس پہ کام کریں. صرف اس چیز پہ مت ریلائی کریں کہ ہاں میری ڈریم تھی اس یونیورسٹی میں جانا, اب فیوچر سیکیور. کیونکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے کچھ نہیں کر رہے, اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ کچھ نہیں پڑھ کے بھی ایسی جگہوں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگ بس خواب دیکھتے ہیں کہ یار ایک دن میں بھی. تو اب مطلب اپنے اس اسکلس کو آپ ڈیولپ کریں, سوشل اسکلس کو ڈیولپ کریں, اپنے آپ پہ فوکس کریں کہ آپ مطلب ایز اے ینگسٹر 5 سال بعد جب آپ کارپوریٹ ورلڈ میں جائیں گے تو آپ کیا پرسنالٹی ہوں گے. تو ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کریں. اینڈ لکی فار دس جنریشن, انٹرنیٹ, ٹی وی اینڈ ایون سروسز لائک ریڈیو, اتنی زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں, اتنے شوز ہوتے ہیں, اتنے مینٹرز ہوتے ہیں, ان کو یوٹیلائز کریں. اینڈ اگین فوکس آن یور سیلف. دوستیاں, یاریاں, گیمنگ, اب ہر چیز چلتی ہے ساتھ ساتھ, لیکن آپ کا کریئر از سم تھنگ دیٹ مطلب اس پہ آپ کی پوری زندگی, اور صرف آپ کی نہیں, آپ کے ڈپینڈنٹس کی زندگی انشاءاللہ ون ڈے ڈپینڈ کرتی ہے. اس کو کمپرومائز نہ کریں, اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کریں کہ کل کو یو کین سٹ سم ویئر اینڈ پراؤڈلی اسٹیٹ کہ ہاں جی میں یہ ہوں. اینڈ آئی تھنک اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ایوری ونز اون ڈیڈیکیشن ٹو ویئر دے وانٹ ٹو بی. زبردست, تھینک یو سو مچ. یہ بہت صحیح بات کی کہ اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کریں, اور آپ کے ساتھ صرف ایک انڈیویجول نہیں جڑا ہوا, آپ کے ساتھ ایک سوسائٹی جڑی ہوئی, اینڈ وی آل نیڈ ٹو پے بیک ٹو دیٹ سوسائٹی, اینڈ وی او ٹو دا سوسائٹی ان ون وے اور دی ادر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو بھی کام کریں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہم کیا پے بیک کریں اپنی سوسائٹی کو. آج کے اس بہت انٹرسٹنگ پروگرام کو یہاں پر جو ہے کلوز کرتے ہیں. بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے گپ شپ لگا کے, باتیں کر کے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آئی ٹی کا ایک فیلڈ ایسا ہے کہ اس پر ہمیں ایک دفعہ پھر ایک سٹنگ کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ جو ہے اس کے اندر ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, میں بھی ہم ان ٹاپکس کے اوپر بھی جائیں, اے آئی کی ڈفرینٹ فیلڈس کے اوپر بھی بات کریں. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ پھر پروگرام کریں گے. اسی پروگرام کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, ڈاکٹر عثمان, سلمان, آپ کا اس پروگرام پر آنے کے لیے. اور لسنرز اینڈ ویورز, میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو ریمائنڈ کراتی ہوں, یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر, یہ ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے. اور ونس اگین آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اگلے ہفتے 4 سے 5 بجے اسی ٹائم پر, اسی وقت پر ایک دفعہ پھر ملاقات کریں گے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنے اس پروگرام میں تعلیم کی بات سارا کے ساتھ میں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.